تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد سائیں سرکار سردار سید تجمل عباس کے اسپریچول اور اسٹرالوجیکل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کینسر یعنی کہ برج سرطان والوں کے لیے 9 مارچ سے 15 مارچ 2026 تک کے اہم، حساس اور جذباتی طور پر گہرے ہفتے کے بارے میں۔ سرطان آپ فطری طور پر نرم دل، ہمدرد اور جذباتی برج ہیں۔ آپ دوسروں کے احساسات کو جلد سمجھ لیتے ہیں اور اکثر دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ مگر یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھانے آ رہا ہے کہ ہر وقت دوسروں کے لیے جینا بھی درست نہیں ہوتا، بعض اوقات خود کو بھی اہمیت دینا ضروری ہوتا ہے۔ سیاروی ترتیب اس ہفتے آپ کے جذبات، گھر کے معاملات اور قریبی رشتوں کو خاص طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکنے پر مجبور کریں۔ اگر آپ نے اس ہفتے صبر، دعا اور سمجھداری کو اپنا ساتھی بنایا تو یہی وقت آپ کے لیے جذباتی مضبوطی اور ذہنی سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں گے اس ہفتے کون سے معاملات میں احتیاط ضروری ہے اور کہاں آپ کے لیے خوشخبری موجود ہے۔ سرطان اس ہفتے آپ کی ذہنی اور جذباتی کیفیت میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کسی گھریلو معاملے یا خاندانی ذمہ داری کے بارے میں زیادہ سوچ سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات آپ کی توقعات کے مطابق نہیں چل رہے۔ ممکن ہے کسی قریبی شخص کی بات آپ کو متاثر کر دے یا کسی پرانے واقعے کی یاد دوبارہ ذہن میں آ جائے۔ مگر یاد رکھیں کہ ہر احساس حقیقت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمارا دل ہمیں ایسی باتوں پر بھی پریشان کر دیتا ہے جو حقیقت میں اتنی اہم نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ کے لیے خاموشی اور خود پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ ہفتے کے درمیانی دنوں میں کوئی ایسی گفتگو یا ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کے دل کو ہلکا کر دے۔ ہفتے کے آخری دنوں میں آپ خود کو زیادہ متوازن محسوس کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سبق دے گا کہ جذبات طاقت بھی ہوتے ہیں اور آزمائش بھی۔ کیریئر اور مالی معاملات کے لحاظ سے یہ ہفتہ برج سرطان کے لیے درمیانی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے کام میں ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی محنت کو مکمل طور پر سراہا نہیں جا رہا، مگر اس وقت مایوس ہونے کی بجائے مستقل مزاجی اختیار کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کا صبر اور دیانتداری مستقبل میں ضرور فائدہ دے گی۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ محتاط قدم اٹھانے کا ہے۔ کسی نئی ڈیل یا سرمایہ کاری سے پہلے مکمل معلومات حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ مالی لحاظ سے اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہے کیونکہ غیر متوقع خرچ سامنے آ سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منصوبہ بندی کو بہتر بنایا تو ہفتے کے آخر میں مالی صورتحال نسبتاً بہتر محسوس ہو سکتی ہے۔ رشتوں کے حوالے سے یہ ہفتہ سرطان کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ آپ کا دل نرم ہوتا ہے اور آپ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مگر بعض اوقات آپ کی حساسیت آپ کو زیادہ متاثر کر دیتی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ کھل کر بات کریں اور اپنے احساسات کو دبانے کے بجائے نرمی سے بیان کریں۔ محبت کے رشتوں میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر بات چیت میں کمی ہو، خاندان میں کسی بزرگ یا قریبی فرد کی صحت یا کسی گھریلو مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ مضبوط رشتے صرف قربانی سے نہیں بلکہ اعتماد اور کھلے دل سے گفتگو سے بنتے ہیں۔ صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ برج سرطان کے لیے احتیاط کا پیغام دے رہا ہے۔ زیادہ سوچنا اور جذباتی دباؤ آپ کے جسم پر اثر ڈال سکتا ہے۔ سر درد، تھکن یا نیند کی کمی جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روزمرہ معمولات میں توازن پیدا کریں۔ وقت پر آرام کریں، پانی زیادہ پئیں اور ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنائیں۔ ذہنی سکون کے لیے دعا اور ذکر کو اپنائیں۔ اگر آپ نے اپنی صحت کو نظر انداز کیا تو توانائی میں کمی محسوس ہو سکتی ہے، مگر اگر احتیاط کی تو ہفتے کے آخر تک خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ برج سرطان کے لیے بہت بامانی ہو سکتا ہے۔ آپ کا دل فطری طور پر روحانیت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس ہفتے یہ رجحان مزید بڑھ سکتا ہے۔ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت
آپ کے دل کو سکون دے گی۔ اس ہفتے آپ کے لیے خاص وظیفہ ہے یا سلام یا اللہ۔ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں اور اس کے ساتھ 111 مرتبہ یا سلام یا اللہ پڑھیں۔ آپ نماز فجر اور نماز عشاء دونوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی ایک کے بعد بھی مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو دل کا سکون، گھریلو معاملات میں بہتری اور ذہنی استحکام حاصل ہوگا۔ ناظرین اکرام، 9 سے 15 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ برج سرطان کے لیے جذباتی بیداری اور سیکھنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے صبر اور حکمت کو اپنا ساتھی بنایا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے مضبوطی اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں ہر احساس ایک سبق ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپریچول اور اسٹرالوجیکل رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برج اسد کی ہفتہ وار ذائچے پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائنس سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے، الہی آمین۔